نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیات مبارکہ جو ہم پہلے پڑھ چکے ہیں، اب اس سے آگے چلتے ہیں جہاں سے دوسرا رکوع شروع ہو رہا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ کل من علیہا فان ویبقى وجہ ربک ذو الجلال والاکرام فبأي آلاء ربكما تكذبان يسأله من في السماوات والأرض كل يوم هو في شأن فبأي آلاء ربكما تكذبان سنفرغ لكم أيها الثقلان فبأي آلاء ربكما تكذبان يا معشر الجن والإنس إن استطعتم أن تنفذوا من أقطار السماوات والأرض فانفذوا لا تنفذون إلا بسلطان فبأي آلاء ربكما تكذبان يرسل عليكما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران فبأي آلاء ربكما تكذبان۔ پہلے ان آیات کا ترجمہ دیکھ لیجیے۔ کل من علیہا فان، اس زمین پر جو کوئی ہے فنا ہونے والا ہے۔ وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، اور صرف تمہارے رب کی ذو الجلال جلال والی والاکرام اور فضل و کرم والی ذات باقی رہے گی۔ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، اب تم دونوں بتلاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یسألہ من فی السماوات والارض، آسمانوں اور زمین میں جو کوئی بھی ہیں اسی سے مانگتے ہیں۔ کل یوم ہوا فی شأن، اور ہر روز کسی شان میں ہے۔ فبأی آلاء ربکما تکذبان، اب تم دونوں بتلاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان، اے دو بھاری مخلوقوں، ہم عنقریب تمہارے لیے فارغ ہونے والے ہیں۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں بتلاؤ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے۔ اور یا معشر الجن والانس ان استطعتم ان تنفذوا من اقطار السماوات والارض فانفذوا، اے انسانوں اور جنات کے گروہ، اگر تم میں یہ ہمت ہے کہ آسمانوں اور زمین کی حدود سے باہر نکل سکو تو نکل جاؤ۔ لا تنفذون الا بسلطان، تم زبردست طاقت کے بغیر اس کائنات سے نہیں نکل سکو گے۔ فبأي آلاء ربكما تكذبان، اب تم دونوں بتلاؤ کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یرسل علیکما شواظ من نار ونحاس فلا تنتصران، تم پر آگ کا شعلہ اور تانبے کے رنگ کا دھواں چھوڑا جائے گا، پھر تم اپنا بچاؤ نہیں کر سکو گے۔ اب تم دونوں بتاؤ کہ اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے۔ یہ آیات کا ترجمہ تھا۔ ان آیات سے پہلے گزشتہ آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات اور احسانات جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق خاص طور پر انسانوں پر اور ایمان والوں پر کیے ہیں ان کا ذکر کیا۔ اس کے بعد پھر اللہ تعالیٰ نے اپنی قدرت کی کچھ نشانیوں کو ذکر کیا، دو سمندروں کا نہ ملنا، کشتی کا چلنا وغیرہ وغیرہ۔ اب یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ کل من علیہا فان، جو کچھ تم لوگ دیکھ رہے ہو یا جو نعمتیں تم استعمال کر رہے ہو، زمین و آسمان میں جو کچھ بھی ہے اور حتیٰ کہ زمین خود اور آسمان خود سب کچھ فنا ہونے والا ہے۔ کوئی ایک چیز بھی نہیں ہے جس کے اندر بقا ہو۔ بقا صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات کو ہے بس، اور کسی کو بقا نہیں ہے، حاصل ہی نہیں ہے۔ لہذا جس کے اندر بقا ہو وہی معبود ہو سکتا ہے،
اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں بن سکتا. اور اس سے پہلے اللہ تعالیٰ نے جو ارشاد فرمایا والارض وضعها للانام کہ ہم نے زمین کو مخلوق کے لیے بچھایا ہے، تو اس میں تمام مخلوقات بھی آ گئی ہیں، اور تمام مخلوقات کے ساتھ ساتھ اس کے علاوہ نباتات وغیرہ ہیں وہ بھی اس میں آ گئی ہے. پھر اب یہاں اس کے ساتھ ہی یہ کہہ دیا کہ کل من علیہا فان، علیہا ہا ضمیر یہاں پر مراد ہے زمین، یعنی زمین کے اوپر جو کوئی بھی ہے. اب وہ کیڑے مکوڑے بھی آئیں گے اس کے اندر، جانور حشرات سب کچھ آئیں گے، اور انسان بھی اس کے اندر آئے گا، سب کے سب فنا ہونے والے ہیں. لیکن وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ جو جلال والے ہیں اور کرم والے ہیں، فضل والے ہیں، صرف اور صرف اللہ تعالیٰ کی ذات باقی رہے گی بس. حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن جب سب کو سب فنا ہو جائے گا، ایک اللہ کی ذات باقی ہوگی، حتیٰ کہ فرشتے بھی سارے کے سارے مر جائیں گے، تو اللہ تعالیٰ ساری کائنات کو ایک جھٹکا دے کر ارشاد فرمائیں گے لمن الملک اليوم، لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے. پھر کوئی بولنے والا ہوگا ہی نہیں، سارے کے سارے وہ ختم ہو چکے ہوں گے. اللہ تعالیٰ پھر دوسرا جھٹکا دیں گے، دوسرا جھٹکا دے کر پھر پوچھیں گے لمن الملک اليوم، آج بادشاہت کس کی ہے. پھر تیسری دفعہ پھر کہیں گے لمن الملک اليوم، بادشاہت کس کی ہے آج کے دن. کوئی نہیں بولے گا. پھر اللہ تعالیٰ خود ارشاد فرمائیں گے للہ الواحد القہار، یہ اللہ واحد و قہار کی آج بادشاہت ہے، صرف اور صرف کسی کے بادشاہت نہیں دنیا کے اندر. یہاں اللہ تعالیٰ واضح کر رہے ہیں کہ صرف ایک اللہ تعالیٰ کی ذات ہے جس کو بقا ہے، جو کسی صورت بھی فنا نہیں ہونے والا ہے، اور اللہ کے علاوہ ہر ایک چیز کو فنا ہے. ایک جگہ اللہ تعالیٰ یہ ارشاد فرما رہے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، ہم اکثر اس آیت کو پڑھتے بھی رہتے ہیں کل نفس ذائقۃ الموت، کہ ہر جاندار نے مرنا ہے. سورۃ الرحمن کی اس آیت کے اندر کہ کل من علیہا فان کے اندر اس سے بھی اگلی بات ہے کہ صرف جاندار نے نہیں فنا ہونا ہے، ہر ایک چیز، چاہے وہ پہاڑ ہے، جاندار ہے یا نہیں ہے، پہاڑ ہیں، درخت ہیں، کچھ بھی ہے، سب کے سب ختم ہو جائیں گے. آسمان بھی پھٹ جائے گا، زمین بھی تبدیل ہو جائے گی، یعنی خلاصہ یہ کہ ہر چیز فنا ہو جائے گی. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے پھر وہی جملہ ارشاد فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ یا جنوں اور انسانوں تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کے بعد آگے اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ يَسْأَلُهُ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اللہ تعالیٰ سے ہی مانگتے ہیں، جو کوئی زمین میں ہے، جو کوئی آسمان میں ہے، سب اللہ سے ہی مانگتے ہیں. کوئی ایسا نہیں ہے جو اللہ سے نہ مانگتا ہو. یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، اب جو کافر ہیں وہ تو اللہ سے کو نہیں مانگتے، ایسا بات ہے کہ نہیں ہے؟ یا اس طرح جو اللہ کا ہی انکار کرنے والے ہیں وہ تو اللہ سے کو نہیں مانگتے ہیں. اسی طرح درخت تو کون ہی اللہ سے مانگتے ہیں، جانور وغیرہ تو اللہ سے کو نہیں مانگتے ہیں. پھر کیسے اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرما رہے ہیں کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ جو کوئی زمین میں ہے، جو کوئی آسمان میں ہے، سب اللہ سے مانگتے ہیں. اس کے اصل میں کیٹیگریز ہیں. کیسے؟ بعض لوگ تو بول کر اللہ سے مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں فلاں چیز عطا کر دے، فلاں چیز عطا کر دے، اللہ سے بول کر مانگتے ہیں. بعض لوگ اللہ سے بول کر نہیں مانگتے ہیں، لیکن حقیقت میں وہ بھی اللہ سے ہی مانگتے ہیں، اللہ کے ہی محتاج ہیں. کھانے پینے میں اللہ کے محتاج ہیں، اور صحت و بیماری میں اللہ کے محتاج ہیں، ہر ایک چیز میں اللہ کے محتاج ہیں. اس لیے کچھ لوگ تو بول کر مانگ لیتے ہیں، اور کچھ لوگ بولے بغیر بھی اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں. جیسے میں اس کی مثال دیتا ہوں، جیسا کہ ایک مریض ہے، وہ ڈاکٹر کے پاس جا کر کہتا ہے ڈاکٹر صاحب مجھے یہ بیماری ہے، مجھے اس کی دوا دے دیں. ڈاکٹر دوا دے دیتے ہیں. اور بعد دفعہ یہ ہوتا ہے کہ ایک آدمی جاتا ہے، زبان سے کچھ نہیں بولتا ہے، اور نبض اپنی ڈاکٹر صاحب کے سامنے رکھ دیتا ہے، یا کسی حکیم کے پاس جاتا ہے، حکیم کے سامنے اپنی نبض رکھ دیتا ہے. حکیم اس کا مطلب کیا ہوتا ہے کہ وہ کہہ رہا ہے کہ میری نبض چیک کر کے مجھے دوا دے دو. زبان سے نہیں بول رہا، لیکن حقیقت میں اسی سے ہی لے رہا ہے. اس سے بڑھ کر ایک اور بات ہوتی ہے، ایک آدمی تڑپ رہا ہے، سر درد میں یا کسی بھی معاملے میں تڑپ رہا ہے، نہ وہ ڈاکٹر کے سامنے نبض کر رہا ہے، نہ ڈاکٹر سے براہ راست وہ دوا طلب کر رہا ہے، لیکن حقیقت میں یہ بھی ایک لحاظ سے دوا کا طلبگار ہی ہے. یہ بھی چاہتا ہے، جو تڑپ رہا ہے، مرگی کا دورہ پڑ گیا ہے یا اور کوئی اس کو بیماری لاحق ہو گئی، اللہ تعالیٰ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو کوئی اور بیماری لاحق ہو گئی ہے، تو اب یہ بھی ایک لحاظ سے وہ ڈاکٹر سے دوا ہی طلب کر رہے ہیں، لیکن زبان سے بھی نہیں بول رہے ہیں، نہ اپنی نبض آگے کر رہے ہیں. ایسے ہی جو اللہ کا انکار کرنے والے ہیں، وہ بھی حقیقت میں اللہ سے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں، بے شک وہ اللہ تعالیٰ سے زبان سے نہ بھی مانگے تب بھی وہ اللہ سے مانگ رہے ہیں. اس موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں پر ایک دعا میں اس طرح سکھایا ہے کہ اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین. بہت کمال کی دعا ہے، حدیث مبارکہ سے ثابت ہے
کیا مانا؟ اے اللہ مجھے آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی اپنی میرے نفس کے حوالے نہ کر، تھوڑی سی، بالکل معمولی سی۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام اللہ تعالیٰ سے یہ دعا کر رہے ہیں کہ یا اللہ تو آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی مجھے میرے نفس کے حوالے نہ فرما۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تو میرے اوپر شفقت فرما، تو میری حالت پر رحم فرما۔ اور بلکہ ایک روایت میں اس سے اگلی الفاظ بھی آتے ہیں کہ اگر یا اللہ تو نے مجھے میرے نفس کے حوالے کر دیا تو میں شر کے بڑے قریب ہو جاؤں گا۔ حالانکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو یہ شر کے قریب نہیں ہو سکتے ہیں، لیکن آپ علیہ السلام نے یہ دعا جو پڑھی ہے ہمیں سکھانے کے لیے پڑھی ہے۔ ہم اس دعا کو پڑھیں، اللہم لا تکلنی الی نفسی طرفۃ عین، آنکھ جھپکنے کی مقدار بھی نہ فرما، اور اگر یا اللہ تو مجھے اگر آپ میرے نفس کے حوالے کر دے گا تو میں شر کے قریب پہنچ جاؤں گا۔ لہٰذا یہاں سے ایک بات معلوم ہوئی ہے کہ ہر چیز اللہ کی محتاج ہے، اور اللہ تعالیٰ وہ واحد ذات ہے جو قادر مطلق ہے، غنی ہے، کسی کے محتاج نہیں ہے۔ یہ یہاں ایک بات یہاں پر سکھائی گئی ہے۔ پھر آگے کہا کل یوم ہوا فی شأن، کہ ہر روز اللہ ایک نئی شان میں ہوتا ہے۔ شان کا کیا مطلب؟ کیسے نئی شان میں ہوتا ہے؟ اس لحاظ سے کہ کبھی کسی کو زندگی بخش دیتا ہے، کبھی کسی کو موت دیتا ہے، کسی کو صحت دیتا ہے، کسی کو بیماری دیتا ہے، کسی کو ترقی دیتا ہے، کسی کو ترقی سے نیچے گراتا ہے، کسی کو بڑھاتا ہے، کسی کو گھٹا دیتا ہے، کسی کو گناہ بخش دیتا ہے، کسی سے مصیبت کو دور کر دیتا ہے۔ یہ ساری اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں۔ تو لہٰذا اس لیے فرمایا کل یوم ہوا فی شأن، اللہ تعالیٰ کی بے شمار شانیں ہیں، کوئی ایک شان نہیں ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آتا ہے کہ بیدہ المیزان، اللہ کے قبضے میں میزان ہے، ترازو ہے۔ ترازو کا کیا مطلب ہے؟ کہ جس کو چاہے کم کر دے، جس کو چاہے زیادہ دے دے۔ لہٰذا یہ اللہ تعالیٰ کی مختلف شانیں ہیں ثواب کے اعتبار سے۔ اور بعض دفعہ یوں ہوتا ہے کہ ایک شخص کے ساتھ ایک ہی دن میں مختلف طرح کے حالات پیش آ جاتے ہیں، تو وہ سب اللہ کی شانیں اس کے اوپر ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ پھر فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم کس کس نعمت کو جھٹلاؤ گے، کس کس نعمت کا انکار کرو گے۔ جواب میں ابھی کیا کہنا چاہیے؟ بِنِعَمِكَ رَبَّنَا لَا نُكَذِّبُ، اے ہمارے رب ہم تیری کسی نعمت کو نہیں جھٹلاتے۔ فَلَكَ الْحَمْدُ، اور ساری کی ساری تعریفیں تمہارے لیے ہیں۔ پھر آگے فرمایا سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَا الثَّقَلَانِ، ثقلان کا معنی ہے کہ بھاری گروہ۔ تو یہاں پر کہا کہ ثقلان دو بھاری گروہ۔ دو بھاری گروہ کون کون سے ہیں؟ ایک جنات کا اور ایک انسانوں کا۔ انسانوں کا جو سلسلہ چلا ہے وہ آدم علیہ السلام سے چلا ہے، جبکہ جنات آدم علیہ السلام سے بھی بہت پہلے سے چلے آ رہے ہیں۔ اور یہ ذہن رہے کہ جس طرح انسان مکلف ہے عبادات کا، اور انسان مکلف ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان لانے کا، اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت جس طرح انسان مکلف ہے، اسی طرح جنات بھی اس کام کے ذمہ دار ہیں۔ لہذا جنات میں بھی انسانوں کی طرح جنات میں بھی منصف مزاج بھی ہوتے ہیں، ظالم بھی ہوتے ہیں، ایمان والے بھی ہوتے ہیں، کافر بھی ہوتے ہیں، آگ کی پوجا کرنے والے بھی ہوتے ہیں، مختلف۔ جس طرح انسانوں کے اندر طبقات ہیں بعین ہی، اسی طرح جنات کے اندر بھی طبقات ہیں۔ پھر یہ ساری منازل طے ہونے کے بعد آخری منزل آنی ہے حساب کتاب کی، جس کو اللہ تعالیٰ یہاں ارشاد فرمائے سنفرغ لکم ایھا الثقلان، ہم تمہارے لیے عن قریب فارغ ہونے والے ہیں۔ فارغ ہونے کا مطلب کیا؟ اللہ تعالیٰ بھی مصروف ہے؟ نہیں، ایسی بات نہیں ہے، یہ مطلب نہیں ہے۔ مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائے کہ ہم تمہارے لیے حساب کتاب کا میدان سجانے والے ہیں۔ اس میدان کے اندر ہر ایک کا حساب کتاب ہوگا۔ حدیث مبارکہ میں آتا ہے کل قیامت والے دن ہر ایک کو سامنے کھڑا کیا جائے گا، ترازو سامنے رکھا جائے گا، اور جس کے اعمال نامے میں نیکیاں بڑھ جائیں گی فوراً اسی وقت اعلان کر دیا جائے گا ان فلان ابن فلان قد ثقلت موازینہ وسعد سعادۃ لا یشقى بعدہ ابدا، کہ فلاں فلاں کا بیٹا اور فلاں فلاں کی بیٹی آج وہ کامیاب ہو گئی ہے، آج کے بعد کبھی وہ بدبخت نہیں بن سکتی ہے، مہر لگ گئی۔ اور جس کے اعمال نامے میں اللہ نہ کرے ہم میں سے کوئی ایسا ہو کہ اگر اعمال نامے میں نیکیاں کم پڑ گئیں، گناہ زیادہ ہو گئے، اس کے بارے میں اعلان ہو جائے گا ان فلان ابن فلان قد خفت موازینہ، کہ فلاں فلاں کا بیٹا اور بیٹی اس کے اعمال نامے میں نیکیاں کم پڑ گئیں، وشقی شقاوۃ لا یسعد بعدہ ابدا، اور آج وہ ایسا بدبخت بن چکا ہے کہ آج کے بعد کبھی وہ نیک بخت نہیں بن سکتا، اعلان ہو جائے گا۔ لہذا اللہ تعالیٰ نے ترازو قائم کیا ہوا ہے، اور اس کے سامنے ہر ایک کو کھڑا ہونا پڑے گا۔ کوئی ایک شخص بھی ایسا نہیں ہے جو کہے کہ میں اس کے سامنے نہیں کھڑا ہوں گا۔ پھر
یہاں جو پیچھے بات گزری ہے کہ یسألہ من فی السماوات والارض، کہ اس سے ہر ایک سوال کرتا ہے. اب یہاں ایک بات ذہن میں آتی ہے، ہم بہت ساری دعائیں مانگتے ہیں، بہت ساری چیزیں مانگتے ہیں، ہمیں ملتی کو نہیں ہے. اصل میں اس کی وجہ یہ ہے کہ ہم نے اللہ تعالیٰ سے جس طرح مانگنا چاہیے ویسے مانگا نہیں ہے. اب مجھے بتائیے، اگر کوئی شخص کسی ایم این اے، ایم پی اے، کسی وزیر سے کوئی چیز طلب کرے، کوئی چیز مانگے، کیا اس کا ایک روب سا دل میں ہوتا نہیں ہوتا؟ اور کتنے ایک خاص انداز سے مانگی جاتی ہے چیز جو آدمی کو مطلوب ہوتی ہے، وہ مانگتا ہے بڑی لجاجت کے ساتھ، بڑے اس کا روب دل میں رکھتے ہوئے، اس کی عزت دل میں رکھتے ہوئے، اور بڑے سوچ بچار کے بعد کہ میں نے مانگنا ہے، وزیر سے مانگنا ہے، کیا الفاظ ہوں، کیا میرا انداز ہو جس طریقے سے مجھے وہ چیز مل جائے. کیا اللہ تعالیٰ سے دعا مانگتے ہوئے بھی ہماری یہ حالت ہوتی ہے؟ کیا ایک لمحے کے لیے ہم رک کے سوچیں ذرا، مجھ سمیت، یہ اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے بھی کیا ہماری یہ سوچ ہوتی ہے کہ میں اس ذات سے جو تمام بادشاہوں کا بادشاہ ہے اس سے مانگنے لگا ہوں، لہذا وہ بہت آداب چاہیے، بڑی منت سماجت چاہیے، بڑی لجاجت چاہیے، بڑے آداب چاہیے، اور الفاظ کا چناؤ چاہیے جس کے بعد اللہ تعالیٰ مجھے عطا کریں. لہذا جس طرح ہم ایک دنیا کے کسی عہدیدار کے پاس جا کر کچھ مانگتے ہیں اور اس میں جو لجاجت، جو منت سماجت ہوتی ہے، جو ہمارے دلی کیفیت ہوتی ہے، اللہ تعالیٰ سے مانگتے ہوئے اس سے بڑھ کر کیفیت ہونی چاہیے، دل کی کیفیت ایسی ہونی چاہیے. تو اللہ تعالیٰ انسان کو اپنی جناب سے، اپنے فضل سے بے شمار عطا کرے، لیکن مانگنے کا ڈھنگ ہونا چاہیے. جب مانگنے کا طریقہ ہوگا سب کچھ آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو کوئی شخص تلاوت کے اندر مشغول ہو اور اتنا مشغول رہتا ہو کہ اس کو اللہ تعالیٰ سے مانگنے کی فرصت نہ ملتی ہو، مانگنے کی فرصت نہیں ملتا، وقت نہیں ملتا، تو اللہ تعالیٰ اس شخص کو تمام مانگنے والوں سے زیادہ عطا کرتے ہیں. لہٰذا جب ہمیں معلوم ہے کہ سب چیزوں کے خزانے اللہ کے پاس موجود ہیں تو اللہ تعالیٰ سے کیوں نہیں مانگتے؟ ہم اللہ سے مانگیں، ہمیں کسی کی در پہ جانے کی ضرورت ہی پیش نہ آئے. پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہاں پر پھر ارشاد فرماتے ہیں فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے فرمایا یا معشر الجن والانس، اب یہاں پر واضح دونوں کا ذکر کر دیا کہ اے جنوں اور انسانوں دونوں کے جو جماعت ہے، تم اگر میری نافرمانی پہ لگے ہوئے ہو، میری فرما برداری پہ نہیں آتے ہو، تو ٹھیک ہے، زمین و آسمان کے کناروں سے نکل جاؤ. چیلنج ہے مجھے، میرا تمہیں کہ تم نکل جاؤ میری سلطنت سے، بھاگ جاؤ میری سلطنت سے، اور مجھے اپنے آپ کو میرے عذاب سے، میری پکڑ سے بچا لو. جیسے دنیا کے اندر یہ ہوتا ہے نا، کسی ملک والے وہ کسی کو گرفتار کرتے ہیں، اول تو اس ملک والوں کی گرفتاری سے نکلنا مشکل ہے. اگر نکل جائے تو بھاگ کر کسی دوسرے ملک میں چلا جائے تو بس بات ختم، کوئی اس کو پکڑ نہیں سکتا. ایسے ہی اللہ تعالیٰ یہاں پر ارشاد فرمانے کہ اگر تم یہ سمجھتے ہو جیسے دنیا کے اندر نظام ہے کہ اگر کوئی ایک ملک کی سرحد سے نکل جائے تو وہ نہیں پکڑا جا سکتا، تو ٹھیک ہے، اگر تم میری سزا سے بچنے کے لیے میری سلطنت سے نکلنا چاہو تو نکل کر دکھاؤ، بھاگ کر دکھاؤ. جبکہ اللہ تعالیٰ کی سلطنت سے کوئی شخص بھی نہیں بھاگ سکتا، کوئی نہیں بھاگ سکتا. لہذا اللہ کی عدالت سے سزا مل کے رہے گی. اگر کوئی برائی کرے گا سزا مل کے رہے گی، کوئی اچھائی کرے گا تو انعام مل کے رہے گا. پھر آگے فرمایا فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. پھر آگے فرمایا يُرْسَلُ عَلَيْكُمَا شُوَاظٌ مِّن نَّارٍ وَنُحَاسٍ، کہ اللہ تعالیٰ تم دونوں پر آگ اور دھوئیں کے شعلے پھینکے گا. اس کے بارے میں ایک میں آپ کو حدیث مبارکہ پہلے سناتا ہوں، پھر یہ بات سمجھنا آسان ہو جائے گا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت ملنے سے پہلے شیطان اور شیاطین جتنے بھی تھے وہ سارے کے سارے آسمان کے قریب جاتے تھے، آسمان دنیا کے قریب جاتے. وہاں اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو احکامات فرشتوں کے ذمہ لگائے جاتے تھے ان کو سنتے تھے. سننے کے بعد واپس آ کر وہ جو ان کے جو رفقا، جو ان کے ساتھی ہوتے ان کو بتاتے تھے. نجومی جو کاہن لوگ جو ہوتے تھے، جو ہاتھ دیکھ کر حالات بتاتے تھے یا ویسے حالات بتاتے تھے، تو ان کے شیاطین ہوتے تھے ان کے پاس. تو ان کے وہ شیاطین آسمان کی طرف جاتے اور وہاں سے خبریں لے کر نیچے آتے تھے. لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جب وجود بامسعود، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بابرکت وجود جب دنیا کے اندر آیا اور آپ کو نبوت عطا کی گئی، تو اس کے بعد اوپر جانا منع کر دیا گیا.
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے شاف فرمایا کہ اب کوئی فرشتہ اوپر جاتا تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے اس کے اوپر آگ کا شعلہ مارا جاتا ہے. آپ دیکھتے ہیں کہ کبھی آپ نے شاید مشاہدہ کیا ہو کہ یکدم ایسے ایک چنگاری سی اوپر آسمان سے نیچے زمین کی طرف آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے اور پھر وہ غائب ہو جاتی ہے. میں نے تو بارہا مطلب مشاہدہ ہوا ہے، آپ نے بھی کیا ہوگا یقیناً. وہ جو چنگاری آتی ہے وہ حقیقت میں شیطان کو ماری جاتی ہے، شیاطین کو ماری جاتی ہے. ایک چنگاری بالکل ستارے کی طرح ہوتی ہے، چمکدار ستارے کی طرح، اور اس کو مارا جاتا ہے. تو اللہ تعالیٰ شاہ فرما رہے ہیں کہ ہم تمہارے اوپر آگ اور دھوئیں کے شعلے پھینکیں گے. ان کو ہر طرف سے شیاطین کو، سرکش شیاطین کو شعلے مارے جاتے ہیں، پھینکے جاتے ہیں. اور آگے فرمایا فلا تنتصران، پس تم دونوں بدلہ نہیں لے سکو گے. یعنی یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ کہیں گے اللہ نے ہم پر ہم بدلہ دے کر دینا، نہیں، اللہ تعالیٰ سے بدلہ نہیں لے سکتے ہو. پھر فبأي آلاء ربكما تكذبان کہہ کر پھر وہی بات ارشاد فرما دی کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. یہاں ایک بات ذہن رکھیے، یہاں اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہے ہیں کہ تمہارے اوپر آگ کے شعلے برسائے جائیں گے. مجھے بتائیے آگ کے شعلے برسائے جانا کیا یہ نعمت ہے؟ یہ نعمت تو نہیں نا کسی صورت بھی. لیکن نعمت نہ ہونے کے باوجود یہاں پر یہ کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. ایک بات ذہن میں آتی تو ہے نا، پیچھے اللہ کے عذاب کی ایک بات بتائی جا رہی ہے اور اللہ کے عذاب کو بتانے کے بعد کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس پر ہندوؤں کا ایک بہت بڑا لیڈر تھا اور جانا سرسوتی، اس پہ کتابیں بھی کافی ملتی ہیں. اس نے اپنی کتابیں جو لکھی ہیں ان کتابوں میں سے ایک کتاب کے اندر اس نے یہ اعتراض کیا ہے. اس نے تورات پر بھی اعتراض کیا ہے، مختلف جگہوں پر، انجیل پر بھی اور قرآن پر بھی. تو قرآن پر اعتراض کرتے ہوئے یہاں وہ یہ بات نقل کرتا ہے، وہ کہتا ہے کہ دیکھو کہ قرآن میں ایک عذاب کو بیان کر کے کہا جا رہا ہے کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کا کیا جواب ہے؟ اس کا جواب حقیقت میں یہ ہے کہ دیکھیے اللہ تعالیٰ نے یہاں پر عذاب کا ذکر کیا تو عذاب کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے خبر دی ہے، خبردار کر دی ہے. تو اللہ تعالیٰ کا عذاب سے خبردار کر دینا بھی ایک نعمت ہے. ہمیں عذاب کا پتہ چلے گا تو ہم گناہوں سے رکیں گے نا. ہمیں اگر عذاب کا پتہ ہی نہیں ہے تو ہم گناہوں سے رکیں گے؟ نہیں رکیں گے. ہمیں جب پتہ چلا کہ فلاں گناہ کیا تو یہ عذاب ملے گا، فلاں گناہ کیا تو یہ عذاب ملے گا، جب عذاب اللہ نے ہمیں بتلایا ہے تو اللہ تعالیٰ کا عذاب کا بدلہ دینا بھی ایک نعمت ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ شاہ فرمایا کہ تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں. مثلا کسی علاقے میں فلڈ آنا ہو، وہاں سے دریا کا بند ٹوٹا اور بند ٹوٹنے کے بعد پانی ایک تیزی کے ساتھ کسی بستی کی طرف یا کسی علاقے شہر کی طرف بڑھنا شروع ہو جائے تو گورنمنٹ کی طرف سے اگر فوراً اعلان کر دیا جاتا ہے تو انسان کیا کہتا ہے کہ جی اللہ کا شکر ہے جو انہیں ہمیں اعلان کر کے خبردار کر دیا. اگر وہ نہ بتاتے تو ہم تو مارے جاتے. تو شکر گزار ہوتے نہیں ہوتے. کیوں؟ حالانکہ فلڈ کی اطلاع دینا کوئی اچھی بات بنتی ہے؟ نہیں اچھی بات. بظاہر دیکھا جائے فلڈ کی اطلاع کرنا کہ جی فلڈ آ رہا ہے، سیلاب آ رہا ہے، یہ کوئی اچھی بات تو نہیں ہے نا. لیکن یہاں اچھا اس کو کیوں کہا جا رہا ہے کہ انہوں نے ہمیں پیشگی اطلاع کر دی تاکہ ہم اپنا بندوبست کر لیں، اپنی حفاظت کا سامان کر لیں. یہ ان کا ہمارے اوپر احسان ہے. ایک عذاب کی خبر دینے کو احسان قرار ہم دیتے ہیں. ایسے ہی اللہ تعالیٰ نے ہمیں عذابات کے بارے میں بتلایا کہ تمہارے اوپر عذاب نازل ہو سکتا ہے، تمہارے اوپر میری طرف سے عذاب آئے گا اگر تم فلاں فلاں کام کرو گے، اگر تم گناہوں کے اندر مبتلا رہو گے تو عذاب آئیں گے. تو یہ اللہ نے گویا ہمارے اوپر احسان کیا ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ یہاں پر کہہ رہے ہیں کہ فبأي آلاء ربكما تكذبان، تم اپنے رب کی کون کون سی نعمت کو جھٹلاؤ گے. لہذا کسی آفت سے خبردار کر دینا بھی اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا انعام ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن کریم کی تعلیمات کو صحیح سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے.